اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب کے قریب ہے اور 500 سے زائد مختلف مذاہب، الہامی اور غیر الہامی مذاہب دنیا کے اوپر پائے جا رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا مسلمانوں کے گھر پیدا ہونا یہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں، یہ ہمارا کوئی عمل خیر نہیں تھا جس کے صلے کے طور پہ ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا گیا۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور کی غلامی کا اعزاز بخشا، اور اس پر ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، ایک فارسی کا شعر ہے، بری نازم کے ہستم امتے تو، بری نازم کے ہستم امتے تو، گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم۔ میں گناہ گار ہوں لیکن خوش نصیب ہوں، اس لیے کہ مجھے اور آپ کو حضور کی امت میں ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ تو پھر اس بات کا حق ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اللہ کی عطا کردہ اس نعمت کا شکرانہ ادا کریں۔ میں آپ کو سب سے پہلے ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا پاکیزہ ماحول میسر آیا، اور ہم تو عرض گزار ہوتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، لیکن وہاں عملاً چراغاں ہوا اور حضور بنفس نفیس تشریف فرما ہو۔ مجلس کے شرکاء اصحاب پیمبر تھے اور حضور کے ذکر کی دل آویز مجلس نور برپا تھی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام حجرہ انور سے نکلے اور صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ سے دریافت کیا، ما اجلسکم، یہ جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ یعنی مسجد کے گوشے میں وہ مجلس برپا کیے ہوئے تھے، تو حضور نے ان سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا، ما اجلسکم، جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنی۔ انہوں نے کہا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ حضور، ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا فرمائی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا، آپ مل گئے، اس پر ہم شکرانہ ادا کرنے کی مجلس برپا کیے ہوئے ہیں۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں تو آپ کا برجستہ جواب بھی یہی ہوگا، تو بات ختم ہو جائے گی یا بات آگے بڑھ جائے گی؟ لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے؟ تو انہیں کہا، جی حضور، ہم اسی لیے بیٹھے، ہم قسم دیتے ہیں۔ باقاعدہ حضور نے ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ حلف دیا۔ جب وہ حلف دے چکے تو ان کے چہروں کے اوپر حیرت کا عالم تھا، استعجاب کی کیفیت تھی کہ پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ کا شکرانہ ادا کرنے بیٹھے ہیں، اس بات پر کہ ہدایت دین ملی اور آپ ملے۔ تو اس پر حضور نے ہم سے قسم لی ہے، حلف لیا ہے کہ واقعی اسی لیے بیٹھے ہو۔ تو یہ بظاہر عمومی طور پہ ایسے معاملات میں حلف لیا نہیں جاتا، تو حضور نے ہم سے حلف لیا ہے، بطیب خاطر خوشی خوشی انہوں نے حلف پیش بھی کیا، لیکن ان کو حیرت ضرور ہوئی کہ یہ حلف حضور سے ہم نے لیا تو کیوں لیا؟ تو آقا کریم نے ان کے چہروں پہ پھیلی ہوئی حیرت کی کیفیت کو دیکھا، فرمایا، میں تم سے ابھی ابھی جو حلف لیا ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھا، تمہارے قول پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے حلف سے تصدیق کی ہو، یا کوئی اور ماجرا نہیں تھا، بلکہ ماجرا یہ تھا کہ تم یہاں بیٹھے مجلس برپا کیے ہوئے تھے
اور میں حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو انہوں نے مجھے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، ملائے اعلیٰ میں فخر ہو رہا ہے کہ دیکھو میں نے نعمت دی، کیسے قدردان نکلے۔ اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول فرما لی جائے اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئیں، 1500 برس بیت گئے، لیکن یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک حضور علیہ السلام کی صورت میں اللہ کے انعام کا شکرانہ ادا کرنے کا حق ہے، تو ہمیں اور بھی اتنی زندگیاں مل جائیں تو ہم حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، بال بال ہمارا قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایک شام کا، ایک شب کا، میلاد کا اجتماع کیا، ساری زندگی بھی ان کے نام لگا دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں اللہ کی عطا کردہ اس نعمت کے شکرانے کی بہترین صورت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو، نظام شریعت کو ہم عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کر دیں۔ اس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں حاصل ہو پائی۔ ایک دن حضور وضو فرما رہے تھے اور وضو کا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، وہ کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا اور پھر وہ اس پانی کو اپنے چہرے پہ مل لیتے، اور جسے یہ پانی میسر نہ آتا وہ کسی دوسرے صحابی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتے تاکہ اس کی تری سے، تراوت سے اپنے لیے سامان راحت کیا جائے۔ تو آقا کریم نے صحابہ کی اس محبت کو دیکھا تو ارشاد کیا کہ ما یحملکم علی ھذا، اے صحابہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے؟ چونکہ اس کا حکم حضور نے نہیں دیا تھا، ارشاد نہیں کیا تھا کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دینا، یہ صحابہ کا اپنا جذبہ محبت تھا۔ تمام چیزوں کے لیے حکم کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت محبوب کو راضی کرنے کے ڈھب خود بھی سیکھتی ہے۔ محبت خود محبوب کی منشا، محبوب کی رضا، محبوب کی خوشنودی اور ادب کی رعایت بجا لانے کے طریق خود دریافت کرتی، اور صحابہ کی زندگی میں یہ ایک بار نہیں ہوا، کئی بار ہوا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہ منظر دیکھنے کو ملا، جس پر عروہ بن مسعود الثقفی نے اعتراض کیا تھا، کتب حدیث میں موجود ہے۔ حضور لعاب پھینکتے ہیں، صحابہ حضور کے لعاب کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور اپنے چہروں پہ ملتے ہیں۔ بلکہ ایک دن حضور نے پچھنے لگوائے تو ایک لگن میں پانی، حضور کا بہا ہوا خون جو ہے وہ جمع کر دیا گیا۔ ایک صحابی کے ہاتھ میں وہ پیالہ دیا اور فرمایا اس کو جاؤ ایسی جگہ بہاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پہنچے۔ تو وہ گیا اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے خود نوش جان کر لیا۔ واپس پلٹا تو حضور نے فرمایا، ٹھکانے لگا، جی حضور ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے قدم نہیں پڑ سکتے۔ تو حضور مسکرائے اور فرمایا لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے۔ کالا نعم، جی حضور، میں نے سمجھا ایسا مشروب کہاں ملے گا، میرے خون میں حضور کا خون شامل ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ آقا ناراض نہیں ہوئے کہ تو نے خون کیوں پیا، بلکہ حضور نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، یا غلام قد حررتا نفسک، قد حررتا نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے۔ تو صحابہ نہ حضور کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے دیں، نہ حضور کا لعاب رحمت زمین پہ گرنے دیں، اور یہ ان کی محبت کا ایک ڈھنگ تھا اور حضور کے پیار کا ایک اسلوب تھا جو ان کے عشق نے ان کو سکھایا تھا۔ ان کی محبت نے ان کو یہ درس دیا تھا کہ محبوب کے اعضائے نور کی اترن کو بھی زمین پہ نہ جانے دیا، اس کو بھی اپنے چہروں پہ ملا جائے۔ کائنات میں کسی نے
صحابہ جیسا کوئی عاشق نہیں دیکھا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عشق کی فراوانی، عشق کا زور حسن کی فراوانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جتنا حسن فراواں ہو اتنا عشق زور آور ہوتا ہے۔ تو کائنات میں اگر صحابہ جیسا کوئی عاشق نہیں ملتا تو حضور جیسا سونا بھی زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ لکھاں آئے لوک زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاک پا جیا کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ تو بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو، حضور 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھے۔ پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے کیسے دیکھتے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ وہ پیکر تراشا، وہ حسن دیا، وہ جمال بخشا، وہ خوبصورتی دی۔ اللہ اکبر کہ حسن ختم ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ حسن جدا پانی پرے عشق بھی غلامی کرے، حسن ادا پانی پرے عشق بھی غلامی کرے، چند سینہ چیر دیوے جدوں وہ اشارہ کرے، جیڑا اونوں ویکھے پھرے دل نو سنبھالدا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال۔ وہ جمال دیا، وہ خوبصورتی دی۔ آپ نے محبت کی لوک داستانیں سنی ہوں گی، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی محب نے محبوب کے لعاب کو اپنے ہاتھوں پہ لیا ہو اور اپنے چہرے پہ ملا ہو۔ لیکن یہاں محبت کے ایسے مظاہر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب حضور وضو کرتے ہیں، صحابہ وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، چہروں پہ مل دیتے۔ آقا کریم نے ان سے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، میں نے تو اس کا حکم نہیں دیا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو سنیے اس کا جواب۔ انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دیں۔ تو اللہ کے محبوب نے ان کی تردید نہیں کی، ان کو اس کام سے روکا نہیں، ان کو اس کام سے منع نہیں کیا، بلکہ اللہ کے محبوب کی دور اندیش نگاہ آنے والے حالات کا ملاحظہ فرما رہی تھی کہ آنے والے لوگ کہیں محبت کے ان مظاہر پر ہی موقوف نہ رہیں اور باقی دین ان کی نظروں سے اوجل نہ ہو جائے اور ترک نہ کر بیٹھے۔ وہ آقا کریم نے صحابہ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا صحابہ تمہارا یہ عمل اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، تو سنو جو اللہ اس کے رسول کی محبت چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، تو اس کا یہ کام اپنی جگہ پہ اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات، جب بولے سچ بولے، اس کے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ لیتے ہو اور چہروں پہ مل لیتے ہو، لیکن یہ بھی فراموش نہ کرنا اگر تم میرے غلام ہو تو غلامی کا حق ادا تب ہوگا جب تمہاری زبان پہ جھوٹ نہیں آنے پائے گا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تم اس میں کبھی خیانت نہیں کرو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی تمہاری ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو تم حق مجاورت ادا کرو گے، ہمسائیگی کے حق کا، حقوق کا لحاظ رکھو۔ یعنی تمہارا یہ عمل، سبحان اللہ، لیکن یہ 3 چیزیں تم سے فراموش نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی، جب بھی بولو سچ بولو۔ میں اور آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں جبکہ ہمارے آقا و مولا کو کافر بھی صادق و امین کہتے تھے؟ اگر ہم جھوٹ اس کے باوجود بھی بولتے ہیں تو پھر سمجھیے ہمیں دین کی سمجھ اور دین کا فہم ہی نہیں آیا۔ ہم اپنے نبی سے جو پیار کا ربط رشتہ رکھتے ہیں وہ ہمارا ادھورا ہے، پورا نہیں۔ حضور سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بخل بھی کر جائے، بشر ہی تو ہے۔ تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو سچ بول کے
آپ تکلیف بھی اٹھا لیں، سچ بول کے اس کی کوئی آپ کو قیمت بھی دینی پڑے، سچ بول کے آپ نقصان بھی اٹھا لیں، لیکن آپ کے دل کو قرار نصیب ہو۔ جھوٹ بول کے کوئی فائدہ لے لیں، جھوٹ بول کے کسی کو دھوکہ دے دیں، جھوٹ بول کے پیسہ کما لیں، لیکن آپ کے دل کی بے قراری ختم ہے۔ الصدق طمانینہ والکذب ریبہ، ہمارا صدق طمانیت قلب کا سبب ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ آپ کو بے چین رکھے گا۔ اس لیے میری اور آپ کی زندگی میں اگر سچ اتر آتا ہے تو مطمئن زندگی ہمیں نصیب ہو جاتی، اور سچ سے باقی راستے کھلتے ہیں۔ انسان جب سچ بولنا شروع ہو جاتا ہے تو روحانیت کی دیگر راہیں کھلتی، خیر کی توفیقات ملتی ہیں، اچھائی کے راستے کشادہ ہوتے، نیکی کی توفیقات ملتی، انسان اعمال صالحہ کا نور پاتا ہے۔ لیکن اگر وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی ساری محنتیں ضیاع اور نقصان کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ کو داخل نہیں ہونے دینا چاہیے، چاہے سچ بول کر ہمیں کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے، اور جھوٹ کا کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو، ہمیں اس فائدے پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ سچ کو شعار بنانا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی، عام لوگ تو اس کو محسوس نہیں کر پاتے، لیکن اللہ کے نورانی حساس رحمت والے فرشتے اس منہ سے نکلنے والی سمیل کو محسوس کرتے ہیں اور ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جو فرشتے ہمارے گھروں میں ہمارے حصے کی رحمتیں دینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، رحمت کی ڈلیوری ہمیں دینے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جھوٹ کی وجہ سے ایک میل پیچھے ہٹ جاتے۔ اور مجھے بتاؤ، جس گھر میں باپ بھی جھوٹ بولے، ماں بھی جھوٹ بولے، بہنیں بھی جھوٹ بولیں، بچے بھی جھوٹ بولیں، بہویں بھی جھوٹ بولیں، صبح دوپہر شام جھوٹ ہی جھوٹ ہو، تو اس گھر سے تو بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہوں گے۔ فرشتے کئی کئی میل باہر وہ خیر کے برکت کے پارسل لیے ہمارے حصے کے شہر سے باہر کھڑے ہوں گے کہ آگے جا کیسے پائیں، آگے تو عفونت پھیلی ہوئی ہے بدبو کی وجہ۔ اب ہوا کیا کہ ہمارے حصے کی جو رحمت فرشتوں نے لے کے آنی تھی، وہ بدبو کی وجہ سے فرشتے آگے آ نہیں پا رہے، اور ہم کو اتنا موقع ان کو نہیں دے رہے کہ ماحول میں پاکیزگی آ جائے اور وہ اندر آ جائیں۔ ہم ابھی پہلی بدبو ختم نہیں ہونے پاتی کہ پھر جھوٹ بول کے نیا تعفن پھیلا دیتے، اور اب گھر کے اندر بے برکتی، نحوست۔ اب ہم بھاگے عاملوں کے پاس، تو عامل تو بیٹھا ہی ٹھیا لگا کہ اسی کام کے لیے، وہ اگر کہے گا میاں تمہارے گھر میں جھوٹ ہے اس وجہ سے بے برکتی ہے، تمہارے گھر میں مصلی نہیں بچتا اس کی وجہ سے بے برکتی ہے، تمہارے گھر میں قرآن نہیں کھلتا اس کی وجہ سے بے برکتی ہے، وہ کیوں بتائے گا؟ وہ تو کہے گا تم وقت پہ آگے ہو، اگر تم 2 گھنٹے بھی لیٹ ہو جاتے تو یہ تعویذ چل جانے۔ اب اتنے منگل، اتنے اتوار، اتنے بدھ، اتنی جمعرات آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا۔ اور میں نے دیکھا کیا شریف شریف لوگ اور انتہائی اچھے خاندانوں کی خواتین بھی جا کے ایسے مکرو لوگوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، جنہیں بیچاروں کو وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور یہ اپنے درد کا مداوا اس سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو خود مریض ہے، جو خود جھوٹ کے اوپر جس کے کاروبار کی بنیاد ہے۔ تو ہم کبھی بھی سکون نہیں پا سکتے اگر ہماری زندگیوں کے اندر سچائی داخل نہیں ہو۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عالی شان مجلس رحمت میں آنے والوں، عزم کر کے جاؤ کہ زندگی جھوٹ سے نہیں سچ سے عبارت ہوگی۔ دیکھنا آپ کے دل کو اس کی تسکین کتنی نصیب ہوتی، اس کا قرار جو باطن کو نصیب ہوتا ہے، وہ کیا آپ کے لیے راحت جاں کا سبب و ذریعہ ہوتا ہے۔ تو سچائی کے ساتھ جڑنا سب سے پہلی بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی۔ پھر دوسری بات ارشاد فرمائی کہ امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو اور اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے، تو کبھی خیانت نہیں کرو امانت کے اندر جو تمہارے پاس رکھی ہے۔ اور ہم تو قرض لے لیں تو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے قرضہ لیا وہ فوت ہی ہو جائے، اور قرضہ واپس لینے کے لیے اس کو دلیلیں دینی پڑتی ہیں کہ میاں مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، اس لیے تجھ سے مانگ رہا ہوں، اور وہ پھر
فون بھی نہیں اٹھا رہا ہوتا، حالانکہ اس نے قرض لیا ہوتا ہے، اس کے اوپر لازم ہے اس کو لٹائے، لیکن ہم لوگوں سے لیا ہوا قرضہ ہڑپ کر جاتے ہیں، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر جاتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر جاتے ہیں، دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کا کہ 2 انچ دبا لینا فن سمجھتے ہیں، جبکہ کسی نے ایک بالشت برابر کسی کی زمین ہتھیائی، یعنی ایک بالشت کے برابر یہ کتنی ہوتی ہے، اتنی کسی کی زمین ہتھیا لی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آج ہم اگر کسی سے خیانت کرتے ہیں، کسی کا مال دبا لیتے ہیں، کسی کی امانت ہڑپ کر جاتے ہیں، تو آج وہ سول کورٹ میں چلا جاتا ہے، سیشن کورٹ میں چلا جاتا ہے، ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے، سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے، سنوائی نہیں ہوتی مظلوم کی، اور وہ طاقتور ہے، پیسے دے کے، مال دے کے، وہ رشوت دے کے، اثر و سلوک کے ذریعے سے، سفارش کے ذریعے سے جیت جاتا ہے، تو کیا کام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ نے ایک عدالت رکھی ہوئی ہے جو سب سے آخر میں لگے گی، وہاں ایک ایک چیز کا فیصلہ ہونا ہے، وہاں ترازو کے دونوں پلڑے صحیح صحیح تولتے ہیں، وہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی، اور نہ ہی کوئی مکر و فریب سے، دجل و تلبیس سے تگڑا وکیل کر کے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ دھوکہ کر سکتا ہے، وہ دن آنے والا ہے۔ اور اس وقت سکہ رائج الوقت کیا ہوگا؟ آج تو کسی کا کوئی ہم حق مار لیں تو پیسے دے کے جان چھڑا لیتے ہیں، قیامت کے دن تو پیسہ کسی کے پاس نہیں ہوگا، سارے پیسے یہاں چھوڑ جائیں گے، قیامت کے دن ساری زمینیں دولتیں یہاں چھوڑ جائیں گے، خزانے مال مویشی سب یہاں چھوڑ جائیں گے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے ہاتھ میں۔ کیا ہوگا؟ وہاں سکہ رائج الوقت اعمال ہوں گے۔ اگر کسی نے کسی کا حق غصب کیا ہوگا تو اس کے بدلے کے اندر چھٹنے کے لیے اس کو اپنے عمل دینے پڑیں گے، اور اگر عمل دے کے بھی جان نہ چھوٹتی ہوئی تو اس کے گناہ لینے پڑیں گے۔ اور اگر کسی نے کسی کے 3 پیسے دبائے، 3 روپے نہیں، 3 پیسے دبائے، اس کے عوض میں اس کو 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں وہ دینی پڑیں گے، صرف 3 پیسوں کے عوض 700 نمازیں عمل کی اس کے بدلے میں دینی پڑیں گی، تب وہ 3 پیسوں کا حساب برابر ہوگا۔ اور جو لاکھوں دبا چکا ہے، میں تو حساب کر رہا تھا ایک دن کہ اگر 2-3 ہزار روپے بھی اگر کسی نے دبا لیے تو ساری زندگی کے عمل، نمازیں، حج، عمرے سب کچھ چلا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی آخرت کو صاف کرنا ہوگا اور اپنے انجام اور معال کار کی بہتری کے لیے کوشش اور محنت کرنی ہوگی۔ یہ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی، اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، تو کہیں مغالطے میں نہ رہیے گا۔ آج ایک بندہ ساری زندگی رشوت لیتا ہے، مال لوٹتا ہے، اور لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھ کے لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ٹوپی پہن کے پہلی صف میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اس کے سجدے قبول کر لے، مجھے کیا اعتراض ہے؟ لیکن جو لوگوں کو دیے گئے چکر ہیں، لوگوں کا لوٹا ہوا مال ہے، وہ بہر صورت اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں نہیں اگر کرتا تو قیامت کے دن اس کو بہر صورت ادا کرنا پڑے گا، وہ دن آنے والا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ایک ایک چیز کا سوال ہوگا۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ دیکھو، امانتوں کو واپس کرنا، اور وہ کوئی ٹھوس چیز ہو، پیسے ہوں، مال ہو، مویشی ہوں، وہ تو بڑی بات ہے۔ ہمارا دین تو اتنا حساس ہے کہ اگر تم سے کوئی بات کر رہا ہو اور بات کرتے کرتے وہ دائیں بائیں دیکھے، تو فرمایا گیا کہ یہ بات تمہارے اوپر لازم ہے کہ امانت ہے، اس کو تم کسی کے آگے بیان نہیں کرو گے، اس لیے کہ بات کرتے ہوئے اس نے دائیں بائیں دیکھا تھا، اس لیے وہ چاہ رہا تھا کہ میری بات کسی تک نہ پہنچے۔ اب تمہارے سینے میں امانت بن کے ساری زندگی رہنی چاہیے۔ تو جو دین اتنا حساس ہے کہ باتوں کی، امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ ہو، تو کوئی کسی کا مال ہتھیا لے اور خیانت کرے تو ہمارا دین کیسے اس کو گوارا کر سکتا ہے؟ اور آخری بات جو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ تمہاری ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو حق مجاورت ادا کرو گے، ہمسایوں کے حق ادا کرو۔ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں فرمایا کہ مجھے اس قدر تاکید کی گئی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
مجھے ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے اس قدر تاکید کی گئی کہ مجھے لگا کہیں وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا گیا، اس قدر تاکیدات فرمائی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے جو شکایت لے کے حاضر ہوگا وہ ہمسایہ ہوگا، اس نے مجھے دکھ دیا تھا، ہمسائیگی کا خیال نہیں رکھا۔ سب سے پہلے جو پیش ہوگا شکایت لے کر وہ ہمسایہ ہوگا۔ تو یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہمسایہ وہ نہیں ہے جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے سامنے ہے، جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ لگتی ہے، صرف وہی ہمسایہ نہیں، 40 گھروں تک ہمسائیگی ہوتی ہے۔ تو آپ کے طرف میں جو 40 گھر ہیں وہ ہمسائے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس یونٹ کو ہم سنبھال لیں اور 40 گھر جو ہمسائے بنتے ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع کر دیں، اور وہ اپنے اوپر لازم قرار دے دیں کہ ہم اپنے ہمسایوں کا خیال کرنا ہے، ان کی بیٹیاں جوان ہیں تو وہ ہماری بیٹیاں ہیں، ان کے ہاتھ ہم نے پیلے کرنے، اگر وہ غریب ہے تو۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں اور وہ تعلیم پانے کی اہلیت نہیں رکھتے، مالی اسباب ایسے نہیں ہیں، تو ہمسایوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی تعلیم کا بندوبست کرے۔ اگر اس یونٹ کو ہم سنبھال جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یونٹ ایسا ہے جو معاشرہ کھڑا کر دے، اور 2-3 جو ہمسائیگی کے دائرے ہیں یہ مل کر ایک مسجد کا نظام بنتا ہے۔ 100-125 لوگوں کے گھروں کے اندر ایک مسجد ہوتی ہے، اور مسجد کی انجمن ساری نظر مولوی صاحب کے اوپر رکھنے کی بجائے محلے کے غریبوں پر، لاچاروں پر، کمزوروں پر، بیوگان پر، اراملہ پر، مساکین پر، یتامہ پر، کمزوروں پر رکھیں، اور وہ مل جل کر کے اس محلے کو ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ایثار کے جذبوں سے بھر دیں، تو ایک صالح اور پاکیزہ معاشرت ترتیب پائے۔ اور آپ اپنی زندگیوں میں اگر غور و فکر اور تدبر کریں تو ہم اپنی ذاتی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنے ہمسایوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اور جس کا عملی نتیجہ کیا ہے کہ ایک نہ صالح معاشرہ بن سکا اور نہ ہی مطمئن معاشرہ بن سکا، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بس ہم ایک خود غرض معاشرے کے ایک فرد ہیں جو ہجوم کے اندر رہ کے بھی تنہائی کا شکار ہے۔ تو ہمیں دوبارہ اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، دین کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگا، دوبارہ ری وزٹ کرنا ہوگا دین، کیونکہ ہم ممبر و محراب سے عمومی طور پہ فضائل کے باب ہی سنتے سنانے کے عادی ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں دوبارہ خود بھی غور کرنا ہوگا کہ ہمارے دین نے ہمیں رشتہ داروں کے حقوق دیے ہیں، ہمسایوں کے حقوق دیے ہیں، ماں باپ کے حقوق دیے ہیں، بلکہ حضور نے فرمایا راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ عرض کی حضور یہ تو ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہیں، فرمایا پھر اس کا حق ادا کرو۔ عرض کی حضور حق الطریق کیا ہے؟ فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور راستے میں گری پڑی کوئی چیز اٹھانا تاکہ راستے کی رکاوٹ ختم ہو، اور اگر کوئی بھٹکا ہوا شخص ہو تو اس کو راستہ دکھا۔ اگر تم یہ حق ادا کرنے کی اہلیت رکھتے ہو پھر تمہیں حق ہے کہ تم راستے میں بیٹھ سکو، ورنہ تم راستے کے اندر جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو آج میں اور آپ اپنی زندگی پہ ضرور غور کریں۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نئے سرے سے ایک جذبہ، ایک نئی زندگی، نیا بانک پن، دین کے ساتھ تعلق، حضور کے ساتھ محبت کے رشتے کے استحکام کا ذریعہ بن کے دوبارہ طلوع ہوتی ہے۔ تو آئیے میں اور آپ آج کے اس اجتماع کے اندر یہ عزم کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر انسان عزم کر لیتا ہے اللہ مدد فرماتا ہے۔ مجھے نہیں پتا اس آپ کے علاقے کی آبادی کتنی ہے، 1 لاکھ نفوس ہیں، 2 لاکھ نفوس ہیں، یا کم ہیں یا زیادہ ہیں، اور اس میں سے یہ چند ہزار لوگ ہیں، لیکن اگر یہ چند ہزار لوگ بھی عزم کر لیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کل سے ہی آپ کا علاقہ بدلا بدلا دکھائی دے گا۔ ہمیں عزم کرنا ہوگا، لیکن اگر ہمارا کام صرف سننا ہے اور چلے جانا ہے تو یہ تو ہم مدتوں سے سنتے آئے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، سنتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، تو اس سے ہم نے لیا کیا، اخذ کیا کیا، حاصل کیا کیا؟ مجھے بتائیے، آپ کسی دعوت میں جائیں اور کھانے دیکھ کے آ جائیں تو اس سے آپ کی پیاس مٹ جائے گی، بھوک مٹ جائے گی۔ آپ جب کسی کھانے کی مجلس میں جاتے ہیں تو اپنی ضرورت کے مطابق آپ حلق سے نیچے اتارتے ہیں، تو آپ
جب اس مجلس کے اندر آئے ہیں تو پھر عمل کا حصہ لینا چاہیے. صحابہ حضور سے 10 آیات سیکھتے تھے، اگلی 10 پر تب عمل کرتے تھے، 10 تب سنتے تھے جب پہلی 10 پہ عمل ہو جایا کرتا. تو مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی طرف بڑھنا ہوگا، کیونکہ نماز عشاء کا وقت جو ہوا چاہ رہا ہے اور میں اپنی گفتگو کو طوالت نہیں دینا چاہتا. اللہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پہ توفیق عمل عطا فرمائے. باقی بالکل